الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کرتا ہو، محرمات اور مکروہات و مشتبہات سے بچتا ہو، ان کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تین صفات سے متصف کر لے تو اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت نصیب ہوگی. اور جس کو ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت مل گئی، اس کے لیے حسن خاتمہ کی ضمانت ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر یہ نعمت اس سے واپس نہیں لیتے، اور جب یہ نعمت واپس نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ جب تک رہے گا ایمان کے ساتھ رہے گا، بلکہ ایمان کامل پر رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کامل کے ساتھ جائے گا. ان تین صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان کی بنیاد ہے، بغیر اس کے ایمان معتبر ہی نہیں، ایمان مقبول ہی نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہے.
اور میں نے یہ علامت بتائی تھی کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے، یا یہ کہ ان کے ما سوا کی محبت ان کی محبت پر غالب ہے۔ جب ٹکراؤ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے اور ماحول کا تقاضا کچھ اور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کچھ چاہتے ہیں ہم سے، ان کا مطالبہ کچھ اور ہے، ہمارے ماں باپ کا مطالبہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کرتے کیا ہے، آپ کرتے کیا ہے، وہاں پتہ چلے گا کس کی محبت غالب ہے اور کس کی محبت مغلوب ہے۔ دوسری صفت، ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، تعلق رکھیں صرف ایک اللہ کی نسبت سے، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو، دنیاوی مفادات کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس محبت اور تعلق میں چڑھاؤ اور اتار نہ آتا۔ ہمیں اس سے محبت ہے، کیوں؟ ایمان والا ہے۔ ہمیں اس سے تعلق ہے، ہمارے دل میں کشش محسوس ہوتی ہے اس کی نسبت سے، کیوں؟ اللہ والا ہے۔ اس سے ہمیں تعلق اور محبت ہے، کیوں؟ نمازی ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، کیوں؟ متبع سنت ہے۔ یہ ہے اللہ کی نسبت سے محبت، کہ کسی سے محبت ہو، تعلق ہو، لگاؤ ہو، کسی کے پاس آپ جاتے ہو، کسی کو اپنے پاس بلاتے ہو، کسی سے ملتے جلتے ہو، کیوں؟ اللہ کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے اور اللہ کی دین کی نسبت سے۔ کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں، کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، کہ انسان کسی سے محبت کرے تو نسبت صرف اللہ کی ہو اور اللہ کے دین کی ہو، کوئی دنیاوی غرض اور کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ اور یہ چیز اس دور میں، اس زمانے میں خواب ہو چکی ہے، خواب، عنقا، نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ ہمیں اگر کسی سے تعلق ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض اور کوئی نہ کوئی مفاد ہے۔ اگر وہ غرض پوری ہو گئی تو پھر وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ وابستہ غرض اور مفاد پورا نہ ہوا تو وہ محبت اور دوستی عداوت اور دشمنی میں بدل جاتی ہے، بدل جاتی نہیں بدل جاتی۔ اور للہ محبت، فی اللہ محبت اس وقت نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ جیسے نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، جہاد اہم ترین فریضہ اور بہت بڑی عبادت ہے، حج اور عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ کی نسبت سے کسی سے محبت، اللہ کے دین کی نسبت سے کسی سے تعلق، اس کے پاس آنا جانا، ملنا بیٹھنا، اس کے ساتھ اٹھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اندازہ لگائے اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس پر ایمان کی حلاوت اور چاشنی، ایمان کی مٹھاس اور شیرینی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اس پر موقوف ہے۔ آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، لیکن اگر اس صفت سے وہ متصف نہیں ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ ایمان کی حلاوت کا ملنا اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کرنے پر موقوف ہے کہ تمام ایمان والوں سے ہمیں محبت ہو، تعلق ہو، دوستی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے، اس لیے کہ متبع سنت ہیں، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اس لیے نہیں کہ بہت بڑے مالدار ہیں، اس لیے نہیں کہ بہت باہنر اور باکمال ہیں، اس لیے نہیں کہ بہت اونچے خاندان کے اور شریف النسب ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری یہ ضرورت ان سے وابستہ ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں موقع پر ہمارے کام آ جائیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کا عہدہ اور ان کا منصب بہت اونچا ہے، نہیں،
اللہ کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے۔ اور للہ فی اللہ محبت کا جو سب سے پہلا انعام ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، اور جب ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی تو اس کو گویا کی حسن خاتمہ کی ضمانت دے دی گئی۔ جب تک وہ زندہ رہے گا ایمان اور اعمال کے ساتھ رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو ایمان اور اعمال کے ساتھ جائے گا، اللہ والا بن کر جیے گا اور اللہ والا بن کر کے مرے گا۔ یہ ایک انعام ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اس للہ فی اللہ محبت کا جو اب پائی نہیں جاتی۔ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا جو اس نعمت سے بہرور ہیں اور بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فی، جو لوگ میری نسبت سے آپس میں محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کے اس عمل کی برکت سے بطور انعام کے ان کو میری محبت مل جائے گی۔ یعنی اگر دو مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی نسبت سے، تو ان کے اس عمل کی برکت سے ان کو کیا انعام ملے گا؟ ان کو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا پیار ملے گا۔ اور یہ خیرات اور بخشش کے طور پر نہیں ملے گا، اور ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجبت، واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفضلاً و احساناً اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جب کوئی بھی دو لوگ میری نسبت سے آپس میں تعلق رکھیں گے، محبت رکھیں گے، تو میری محبت اور میرا پیار ان کو بطور انعام کے ملے گا، بطور صلے اور بدلے کے ملے گا۔ وجبت محبتی للمتحابین فی۔ ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں، 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ زمین جو آج مٹی کی ہے یہ تابے کی ہوگی، اور یہ سورج جو اتنی دور ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی گرمی سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ انسان کے سر سے سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، کیا حال ہے۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، جس طرح سے برسات کے موسم میں، بارش کے موسم میں آپ چراغ جلائیں تو پتنگے کس طرح سے آ کر کے اس پر گرتے ہیں، اور چراغ کے ارد گرد کس طرح سے وہ پڑے رہتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسانوں کا یہ حال ہوگا، انسانوں کا یہ حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گی، اور نہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ سکتے، نہ دوست کا پرسان حال ہوگا، نہ بھائی کا پرسان حال ہوگا، نہ بیوی کا شوہر سے، نہ شوہر بیوی کی پرسان، سب ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، یہ صورتحال ہوگا۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ ایسے نازک موقع پر، ایسی نازک گھڑی میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے دسترخوان لگا ہوگا، اور انگنت اور لا تعداد نعمتوں سے وہ دسترخوان سجا ہوا ہوگا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب یہ بھی ہے، کون؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی نسبت سے آپس میں محبت کی ہوگی، تعلق رکھا ہوگا، اللہ ہی کی نسبت سے وہ ملتے ہوں گے اور اللہ ہی کی نسبت سے وہ جدا ہوتے ہوں گے۔
اندازہ لگائیں کتنی بڑی عبادت، للہ محبت کتنی بڑی عبادت کہ عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اور ایک حدیث قدسی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ میری نسبت سے آپس میں محبت کریں گے، تعلق رکھیں گے، وہ کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے، قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے کسی بستی میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ آ کر کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب یہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اس کو روکا، فرشتہ تھا لیکن آدمی کی شکل میں تھا، روکا، این ترید، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ تیرا اس کے اوپر کوئی حق ہے جو وصول کرنے جا رہا ہے، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جو چکانے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، نہ میرا کوئی حق ہے اس کے اوپر جو وصول کرنے جا رہا ہوں، نہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے جو چکانے جا رہا ہوں، بس اللہ کی نسبت سے مجھ کو اس سے تعلق ہے، محبت ہے، دوستی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب تم نے اللہ کی نسبت سے اللہ کے اس بندے سے محبت کی ہے تو پھر یہ بشارت سن لو، احبک الذی بما احببتہ لہ، کہ اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے ایک بندے سے اللہ کی نسبت سے محبت کی۔ کتنا بڑا انعام! تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑے، تو میں دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، تعلقات خاک میں مل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس تعلق کے پیچھے، اس محبت کے پیچھے، اس دوستی کے پیچھے، اس ملاقات کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو عادی بنا، اور جو آدمی اللہ کی نسبت سے محبت کرے گا، اللہ کی نسبت سے کسی سے تعلق رکھے گا، گویا کہ اس نے اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنی پسند کو کس کے تابع کر دیا؟ اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ جس سے محبت ہے، ہمارے اور اس کے مزاج میں ہم آہنگی ہو یا نہ ہو، ہمارے موقع پر وہ کام آیا نہیں آیا، اس کی عادتیں، اس کی باتیں مجھے پسند ہیں یا نہیں ہیں، لیکن نسبت چونکہ اللہ کی ہے اس لیے یہ تعلق ہے اور رہے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور نبی کے صحابہ بھی نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کا گزر ہوا تو حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یہ جو جا رہا ہے نا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعلمتہ، تم نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم کو اس سے محبت ہے؟ کہا نہیں، بتایا تو نہیں۔ کہا جاؤ بتا کے آؤ۔ چنانچہ یہ گئے اور اس سے جا کے کہا، انی احبک فی اللہ، مجھے اللہ واسطے آپ سے محبت ہے، کسی اور غرض سے نہیں محبت ہے، اللہ واسطے آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے دعا دی، احبک الذی بما احببتنی لہ، کہ تجھ سے وہ ذات پاک محبت کرے جس کی نسبت سے تم نے مجھ سے محبت کی۔
اسی طریقے سے حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب الرجل اخاه فليخبره بانه يحبه، اگر کسی کو کسی سے اللہ واسطے محبت ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی مجھے تجھ سے محبت ہے، کیوں؟ تاکہ وہ آپ کی اس محبت کی قدر کرے، تاکہ وہ آپ کی اس محبت کی قدر کرے، مبادہ اس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے، ایسی صورتحال پیش آ جائے جس کی وجہ سے آپ کی محبت کو اور آپ کے ان جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے۔ تو یہ سنت ہے کہ اگر اللہ واسطے محبت کرنی چاہیے، اور جس سے اللہ واسطے محبت ہو اس کو بتا دینا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے، اور جب اس سے اظہار محبت کیا جائے تو اس کو دعا دینی چاہیے کہ بھئی جس ذات پاک کی نسبت سے تم نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ ذات پاک تجھ کو اپنا محبوب بنا لے، تجھ کو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، ہاتھ میں لے کر کے اظہار محبت کیا، قسم بخدا اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور اسی محبت کے پیش نظر میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد یہ مبارک کلمات کہہ لیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، اور میں تیری عبادت و بندگی کروں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس محبت کا جو حق ہے، اس ایک جو بھی رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ للہ فی اللہ جو محبت ہے، اس کا حق کیا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سہارا دیں، اور غلط اور برے کاموں سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سہارا دیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ جیسے وہ آیت کریمہ شروع میں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے کے سارے ایمان والے اور ساری کی ساری ایمان والیاں آپس میں دینی دوست ہیں، رفیق ہیں، بعضهم اولیاء بعض، دینی دوست، ان کا آپس میں اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق، محبت ہے، دوستی۔ اس دوستی اور تعلق کا حق کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خود بھی غلط اور برے کاموں سے بچتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی غلط اور برے کاموں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، خود بھی اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں، اور جن سے ان کو محبت ہے، تعلق ہے، ان کو بھی غلط اور برے کاموں سے اچھے اور بھلے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور ان میں ان کو سہارا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانتے ہیں۔ ایسے لوگ تو مستحق انعام ہیں، ایسے لوگ تو مستحق انعام ہیں۔ کیا انعام ملے گا؟ جو اس طرح سے تعلق رکھیں گے، محبت کریں گے، اور اس تعلق اور محبت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے، اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو وہ تین صفات جن سے اپنے آپ کو متصف کر لینے پر ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا وعدہ ہے۔ پہلی صفت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ایمان کی بنیاد ہے،
پوری کائنات اور کائنات کے ایک ایک چیز کی محبت پر غالب ہے۔ دوسری صفت کیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، تعلق رکھے اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی کسی دنیاوی وجہ اور دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، کیوں؟ کافر ہے، لیکن اس نفرت کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، لیکن اس سے دوستی بھی نہیں کرنی ہے، اس سے محبت بھی نہیں کرنی ہے، اس کو اپنا ہمراہ بھی نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ نہیں پائیں گے کسی ایسی جماعت اور ایسی قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اور پھر ان لوگوں کی طرف دستے دوستی بھی بڑھاتی ہو جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے عقیدے کا، الولاء والبراء۔ الولاء والبراء، یہ عقیدہ ہمارا نہ یہ کہ ڈھیلا اور پھسپھسا ہو گیا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے اندر پایا جائے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی کافر ہے، کچھ نہیں، بس جہاں دیکھا اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے، اسی کو اپنا ہم نوالا اور اپنا ہم پیالہ بنا لیا، اور کوئی اللہ والا ہے، کوئی مسلمان ہے، اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں، کوئی مفاد نہیں، تو اس کو لات مار کے کنارے کر دیا۔ الولاء والبراء کا مطلب یہی ہے کہ تعلق اور دوستی ہو تو اللہ والوں سے یعنی اہل ایمان سے ہو اور اللہ کی نسبت سے ہو، اور جو اہل ایمان نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے، اس سے دوستی بھی نہیں ہے، اور اس کو اپنا ہمراہ اور مشیر بھی نہیں بنانا ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ بھی دینی امور میں، قومی امور میں، ملی امور میں۔ تو یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور جو اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کر لے گا اس کے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کا ثمرہ اور پھل ملے گا، اور مرنے کے بعد تو نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے، اور ہمت کے ساتھ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ حوصلہ دے، ہمیں یہ حوصلہ اور توفیق دے، یہ طاقت اور قوت دے کہ ہم تمام اہل ایمان سے محبت کریں اور صرف اللہ کی نسبت سے محبت کریں، اور اگر کسی کی اللہ سے نہیں بنتی، اللہ کے رسول سے نہیں بنتی، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے نبی کا باغی ہے، کسے باشد، چاہے وہ اپنی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے خاندان اور برادری کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ نہیں بنانا ہے، اور اس سے محبت نہیں کرنی ہے، اس کی طرف دست دوستی نہیں بڑھانا ہے، اس کو اپنا ہمراہ نہیں بنانا ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.